السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے محمد اسامہ ہیں لاہور سے، اور سوال ان کا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں کون لایا؟ نواز شریف نے اپنی ہر تقریر میں یہ کہا کہ ہماری جنگ عمران خان کو لانے والوں سے ہے. اب اس کے دو جواب بنتے ہیں اسامہ صاحب. ایک تو یہ ہے کہ عمران بیسیکلی تو ظاہر ہے الیکشن لڑ کے ووٹ لے کے آیا ہے، اور ووٹ ظاہر ہے اس کے زیادہ تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب کی جنگ جو ہے وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ ہی ہے. وہ صرف اس ووٹ کو عزت دینے کے حق میں ہیں جو انہیں ملتا ہے. جو ووٹ ان کے کسی مخالف کو پڑے گا وہ ان کے نزدیک ووٹ ہی نہیں ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ میاں صاحب کی بنیاد میں، ان کی جڑوں میں آمریت شامل ہے، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ وہ احسان فراموش بھی ہیں. اگر ان کا اشارہ، یہ آپ کے سوال کا باقی حصہ ہے، فوج کے خلاف کیوں بول رہے ہیں، اگر ان کا اشارہ فوج کے خلاف ہے جو کہ ہے، عام تاثر یہی ہے، تو تب بھی یہ بیان ایک احسان فراموش آدمی کا بیان ہے. یہ نہ کوئی زیادہ کو کوالیفائڈ، نہ کوئی اتنے کو پڑھے لکھے، نہ کوئی ان کا کوئی بیک گراؤنڈ، نہ کوئی آگا نہ پیچھا، کاؤنسلر کا الیکشن ہارا ہوا آدمی. شوقین مزاج تو تھے، یہ ایکٹر بھی بننا چاہ رہے تھے، ایک زمانے میں سنگر بھی بننا چاہ رہے تھے، پہلوان بھی بننا چاہ رہے تھے، کرکٹر بھی بننا چاہ رہے تھے. بہت ہی کسی لوئسٹ گریڈ میں ریلوے میں بھرتی ہو گئے تاکہ کرکٹ وغیرہ کھیل سکیں. یہ وہ بہت کچھ بننا چاہ رہے تھے. بیچ میں انہوں نے چونچ ماری سیاست، تحریک استقلال جوائن کی ایک زمانے میں، اس کے بعد کاؤنسلر بننے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، اینڈ ہی فیلڈ. تو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہی محسن ہے، یہی گود میں اٹھا کے جنرل جیلانی اور ایک بریگیڈیئر قیوم ہوا کرتے تھے، وہ ان کے موجد ہیں. اس کے بعد پھر تھرو آؤٹ. لیکن حضرت علی کا ایک فرمان ہے بڑا غضب کا، کم ظرف پہ احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو. یہ تو ڈیبیٹ بعد میں ہم کر لیں گے نا کہ یہ جنرل ضیاء الحق نے ٹھیک کیا تھا، یہ غلط. بریگیڈیئر قیوم میرا خیال ان کا نام تھا، پھر جنرل جیلانی، وہ دنیا جانتی ہے، میں کوئی انکشاف نہیں کر رہا. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے تو یہ دعا دی تھی کہ اللہ میری عمر بھی اس کو لگا دے. یہ احسان فراموشی کی ایک نئی حد ایجاد کی ہے میرے نزدیک. اس کی ایک اور وجہ، چلیں پالیٹکس میں تو ہوتا ہے جی، جو آپ کے محسن تھے، مربی تھے، آپ کو لے کے آئے، آپ کو پیٹرنائز کیا، آپ کو پالا پوسا، یہ وہ سارا کچھ کیا. لیکن میں حیران ہوتا ہوں، کوئی بندہ پوچھے ان سے کہ اپنے اس محسن کی قبر پہ گئے آپ کو کتنے سال ہو گئے، کتنی برسیوں میں اس آدمی کے آپ شریک ہوئے. وہ ایک آمر تھا، وہ ڈکٹیٹر تھا، فوجی تھا، اس کو علیحدہ کر دو. وہ آپ کا محسن بھی تھا، ایک انسان تھا آپ. لیکن بہرحال بنیادی طور پہ یہ ووٹر کے بھی خلاف ہیں اور اپنے محسنوں کے بھی خلاف ہیں. ان کے نزدیک پاکستان کے عوام اور یہ سارا کچھ، اس کا مطلب ان کا بیک گراؤنڈ ہی ایسا ہے، ان کی تربیت ہی اس طرح کی، ان کی اٹھان، ان کی سوچ. اس کا مطلب ہے یہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی جن کی گود میں اب گھس رہے ہیں. ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، ریکارڈ پہ ہے، اخباروں میں چھپا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کو دیکھ کے میرا خون کھول اٹھتا ہے اور میرا بس نہیں چلتا، میں ان کو بحیرہ عرب میں غرق کر دوں. یہ نواز شریف صاحب کا جملہ ہے. بھائی صاحب نے جو کہا بعد میں
زرداری صاحب کے حوالے سے. سو بیسیکلی یہ ان کا کوئی اصول نہیں، ان کا پہلا اور آخری اصول اقتدار ہے. اگر کل لے آئیں ان کو گود میں اٹھا کے پھر ان کی شان میں قصیدے ہوں گے. یعنی کیسا ہے مکانہ بیان ہے یہ کہ میں نے اب غلام بن کے زندہ نہ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس بات کا اعتراف ہے کہ آج تک ان کی ٹوٹل سیاست جو رہی، ایک دو پیچز چھوڑ کے، وہ کس بات پہ غلامی کرتے رہے. پھر بہرحال اس کو سیریسلی نہ لیں آپ، یہ ہاتھ پاؤں ماریں گے. چونکہ کہتے ہیں کہ چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے اور شکار مرنے سے پہلے پھڑکتا بہت ہے. سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو ہو اللہ کرے اس ملک اور اس ملک کے عوام کے لیے بہتر ہو. تھینک یو ویری مچ.